یہ شرط عین ہے. بس سعی لہا سعیہا، اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو، آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے، کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی، قدر افزائی کی جائے گی. اللہم ربنا اجعلنا منہم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا، کمزور تھا، میرے لیے غذا کا، میرے آرام کا، مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے. تو اے پروردگار، اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں؟ میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے. اس میں اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ کبھی بچوں کی سی آتیں نوت کر آتی ہیں، پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی، کہیں روکنا بھی پڑتا ہے، ٹوکنا بھی پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ، سختی نہ ہو، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو، کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو، تمہاری مجبوری ہے، وہ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ غفور اور رحیم ہے. وآت ذی القربیٰ حقہ، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو. والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ. تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے. اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے. کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے، لیکن چار چار کھانے، یہ اسراف ہے. کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروب کی وارڈروب بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، یہ اسراف ہے. جتنے آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، وہ رکھیے. اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نام و نمود کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے. شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے، دھوم دھڑکا ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے تبذیر. بلا تبذر تبذیرا، اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیکار دولت اڑانے والے اپنی دولت کی نمائش کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کر دے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے. وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو پوری کوٹھی جو ہے بقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ دھڑ رہا ہے، اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا، کوئی پہرے دار ہوگا، کوئی مالی ہوگا، کوئی اس کا خانسامہ ہوگا. اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا، یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا. یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات، تبذیر جو ہے، جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی، طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے. ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، یعنی قرابت دار ہے، کوئی اور آپ سے کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے، اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو، یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو، شرافت کے ساتھ، انہیں جھڑکو نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ،
اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ، یہ اصل میں کنایا ہے، استعارہ ہے بخل سے، کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا، یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی رعایت ہونی چاہیے۔ فتقعد ملوما محسورا، ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے، اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا، مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے، میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے، تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تحقیق ہو جانا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں، اور مالتھوس صاحب کے زمانے سے جو تحریک چلی تھی، اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا، پاپولیشن کنٹرول، ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو، تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی۔ یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے، باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ، اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے، اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے، لحمن طریہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو معلوم نہیں تھا۔ اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے۔ ان قتلهم كان خطا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا سے تو بہت فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب تک نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون، یا مرتد ہے اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ کافر ہے حربی ہے، ہر کافر نہیں جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا، یہ ہے بالحق۔ ومن قتل مظلوما، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لیں، اصرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان لیں گے، چاہے اسے معاف کر دیں، اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں۔ یہ تین شکلیں ہیں، لیکن اختیار ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے، کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی صدر مملکت کا مختار نہیں ہے جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے، وہ اسلام کے صریح منافی ہے۔ یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثاء کا۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہمارا، ہم ان کے 10 قتل کریں گے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی۔ انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ چلائے، اس پر ثبوت فراہم کرنا، یہ سارا ریاست کا کام ہے، لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں غلطی یہ ہے کہ اسٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں۔
ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے، پوری جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد جو ہے، معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، باس پرس ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی تم ناپو تو پورا ماپو، پیمانہ پورا بھرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی. دیانت داری کے ساتھ پورا ناپ کر، پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ، تو پھر جو بقیت اللہ ہے، پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا، اس میں بہت برکت ہوگی، اس میں بہت خیر ہوگا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے. ذہن میں تازہ کر لیجئے. سب سے پہلی ہدایت، مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، بندگی پرستی صرف اللہ کی. دوسری ہدایت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے. اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں کبھی جھڑکو نہیں، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو. ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو، اللہ معاف فرمائے گا. تیسری ہدایت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کے اور غرباء کے، مسکینوں کے. چوتھی ہدایت، فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ. یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہے. اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے، بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے. حقوق کا ادا کرنا، اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہیں، پھر اور جو بھی محتاج ہیں، مسکین ہیں، پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے. اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو، تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو، معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں. اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے، تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے. اسی میں مزید ہدایت، اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے، اس کی حالت بہتر ہو جائے، اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو. کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں. ایک اور ہدایت، زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا. یہ بہت ہی بری شے، بے حیائی اور برا راستہ ہے. مزید ہدایت، انسانی جان کا احترام، قتل ناحق سے بچنا. اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورثاء کو ہم اختیار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لیں. مزید ہدایت، یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا، لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو، امانت سمجھو اس کو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر یہ ہے کہ تم ان کے مال ان کے حوالے کر ہی دو گے. عہد کی پابندی کرو، جہاں معاہدہ ہو جائے، وعدہ ہو، اس کو پورا کرو. اور جب ناپ کر دینے لگو تو ناپو بھی پورا، اور تول کر دو تو سیدھی ترازو سے تولو. یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی. اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے، اس میں برکت ہوگی. اور بے ایمانی سے کم ناپ کر، کم تول کر کچھ زیادہ اگر تم نے فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اس میں نحوست ہوگی. ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا. اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے
یہ اس کے شایع نشان نہیں۔ یہ آیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے، انسانی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایپریٹس دیا ہے، جو آرگنز دیے ہیں، وہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وہ سماعت ہے، بصارت ہے اور عقل ہے۔ یہ فؤاد کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، عام طور پر دل کیا گیا ہے، حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے، کون سا اس کا مادہ ہے۔ اس کا مادہ وہی ہے جس سے لفظ فائدہ نکلا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں، فے فائدہ، یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو فائدہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح فعید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو، جیسے سبزی ہے بہت سی، آپ نے اس کو ابال لیا اور بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے، بجھ کر رہ جاتی ہے، تھوڑی سی ہو جاتی ہے، بھجیا ہم کہتے ہیں اس کے، بھجیا بن گئی ہے۔ گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینکتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے۔ تو سینس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر، یہ ہے در حقیقت فؤاد۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس سے نتیجہ نکالا، اس سے انفر کرنا، اور اس سے انفر کر کے پھر جو بھی پاسٹ میموری موجود ہے، سٹورڈ ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے، پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب سٹور کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی۔ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے، عقلیں دنگ ہیں، کہاں تک پہنچ گیا۔ آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسز کے اندر ان کا احاطہ کر سکے، ناممکن۔ کسی فزسسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فزکس کے دائرے کی تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکے۔ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہے معلومات کا، وہ سب اسی سے ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان چیزوں کی مسئولیت ہے، اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، اب ان کو تو بند کر کے رکھ چھوڑو، توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو۔ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ ایک گائے ہے، گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے، ایک سینگ کے اوپر وہ ٹکا لیتا ہے، پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے، وہ دلیل ہے، اور یا پھر دلیل ہوگی اس ذریعہ علم سے، جو ہیومن نالج ہے، اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، وہ ویریفائیبل ہے، وہ ایکسپیریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے، آبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے، پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کہ جو انتہائی اہم ہے۔ قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرے کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقف کو قائم کرو۔ اس کو کہا گیا ہے، اس کو جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا، ارسطو کا فلسفہ، اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارسطو کا وہی ڈنکا بجتا رہا ہے، اب جا کر کہیں بمشکل ان چیزوں کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے۔ وہ ہے استخراجی منطق۔ معلومات کا دائرہ بہت کم تھا، جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں، نتیجے نکال رہے ہیں، اسی میں سے وہ بال کے کھال اتار اتار کر استخراجی ڈیڈکٹیو لاجک۔ قرآن نے آ کر انڈکشن، منطقی استقرائی کا دور شروع کیا۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آبزرو کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ دیکھو زمین کو، آسمان کو دیکھو، یہ تمام فینومینا آف نیچر اللہ کی نشانیاں، آیات ہیں۔ یہ تقدس عطا کیا ان کو، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے اس معنی میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے، لیکن روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اتنے محکم قوانین ہیں یہ، اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتی، سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی۔ کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا، کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا، تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے؟ کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی۔ These laws of nature, physical laws، وہ بہت مضبوط ہے، اللہ کے بنائے ہوئے۔ ہاں اللہ سے بالا تر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہی کا۔ ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر روز روز تو نہیں پھٹتا سمندر۔ آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، باقی روز روز تو نہیں۔ تو یہ چیزیں شاذ ہوتی ہیں، لیکن یہ معجزے کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے، لیکن یہ قوانین روز روز نہیں ٹوٹتے، یہ قوانین جو ہے مستقل ہے، دائم ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ پاسبل ہے سائنس۔
تو در حقیقت علامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے، The inner core of the present Western civilization is Quranic. اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے، اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا محور ہے وہ خالص قرآنی ہے، کیونکہ یہ سائنس پر قائم ہے. اور قرآن نے جو ہے اسی طرف توجہ دلائی ہے. توہمات کو ایک طرف رکھو، یہ سب آکلٹ سائنسز وغیرہ جو ہیں ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے. یہ نجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکیریں دیکھی جا رہی ہے، یہ سائنس آف نمبرز ہے. آکلٹ سائنس قطر نہیں، یہ سائنسز نہیں ہے، کوئی توجہ مت کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. العلم علمان، علم دو ہی طرح کا ہے، یا پھر وہ صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا تھا، علم الاسماء، اسی کے ذریعے سے ایکسفولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے، اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے. یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں تک اونچائی میں. گردن کتنی ہی اکڑا لو، کتنا اونچا کر لو، اوپر ترا بھی چڑھا لو، کہاں تک چڑھاؤ گے؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. اب اس میں ڈونٹس بھی آئے ہیں، ڈوز بھی آئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. تو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرتابی کریں گے تو برائی ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں ملوث ہوں گے تو برائی ہے. وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ کہ جو آپ کے رب نے اے محمد آپ پر وحی کی ہے از قسم حکمت. یہ حکمت کا خزانہ ہے. تمدن انسانی، تہذیب انسانی، ثقافت انسانی، اجتماعیت انسانی کے لیے یہ اصول ہیں کہ اگر ان پر انسان کاربند رہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، لیکن اولین اور آخرین بات پھر وہی ہے. شروع میں بھی یہ تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اول و آخر توحید ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہرا لو معبود، پھر تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر، ملوم مدحورا، دھکے دیے جا کر. افاسفاکم ربکم بالبنین، چلتے چلتے ایک اشارہ کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے لی تھیں. افاسفاکم ربکم بالبنین، اے عرب کے لوگوں تم ذرا سوچو، مزید غور کرو، کیا تمہیں تو ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لی ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما، غور کرو تم یہ بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ کی جناب میں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے جتنی مرتبہ اس صورت میں قرآن کا لفظ آیا ہے، قرآن کا ذکر ہے، تانا بانا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہی سے، قرآن سے متعلق. پہلے ہی رکوع میں تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بار بار قرآن کا ذکر آئے گا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف گردش کے اندر رکھا ہے، مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں، غور کریں، سبق حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ان بدبختوں کی بدبختی یہ ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر، بھاگ ہی رہے ہیں، دور ہی ہو رہے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی آلہہ ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو وہ بھی تو ذی العرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے. یعنی یہ کہ اگر کوئی اور آلہہ ہوتے تو کیا ان کے دل میں یہ تمنا نہ ہوتی کہ سب سے بڑا الہ میں کیوں نہ بنوں؟ راجے مہاراجے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑا مہاراجہ چھوٹے راجوں کے اندر پھر وہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ کیوں نہ میں ہی مہاراجہ بنوں؟ ایک شہنشاہ ہے، اس کے تحت بہت سے لوگ ہیں، نواب ہیں، گورنر ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں بسا اوقات گورنر جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود وہ بادشاہ بنے، اس کے بھی تو 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، کیا ہے اس کے پاس؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں
کہ وہ بغاوت کریں، جس دنیا کے اندر پھر امن اور سکون اور چین، اس کائنات کے اندر نظم کیسے قائم رہتا؟ سبحانہ و تعالی پاک ہے وہ، بہت بلند و برتر ہے عما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، علواً کبیرا، اور اس کی بلندی بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض، اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو بھی ان میں ہے۔ یہ تسبیح قولی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں آگے آ جائے گا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ ہر شے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے، جیسے حامد سجدہ میں ہم پڑھیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر شے کی کوئی زبان ہے اور وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا صانع، میرا مالک، میرا خالق وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تصویر جو ہے وہ مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے، میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے۔ تصویر گویا کہ اپنے مصور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے، تو اس کائنات کی ہر شے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقینا اللہ حلیم ہے، تحمل والا، فوراً نہیں پکڑتا، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے۔ اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ پردہ حائل کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، توجہ ہے ہی نہیں، سنجیدگی ہے ہی نہیں، لاؤ بالیانہ پن ہے، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس تو توجہ سے کاہے کو سنیں گے؟ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے ہیں، اس قانون فطرت کے مطابق ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، یفقہوہ، کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اندر ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ، اکیلے اسی کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے، یہ کیا ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی انہوں نے، اور الہہ بھی تو ہیں، آخر ان کا بھی کچھ ذکر کریں، کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے، لیکن نہیں، یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں اس کا پس منظر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پھر ہمارے ذہین ہے، انٹیلیجنسیا ہے ہمارا، یہ ہمارا ایلیٹ ہے، تو یہ جا کر سوچتے ہیں پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی، یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھئی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے، اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھائی ایک سحر زدہ آدمی ہے، مسحور انسان ہے، کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے اے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، سحر زدہ، مسحور، کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی شاعر، کبھی مجنون، یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے۔ فضلوا، اب وہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکیں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی، ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راکھ ہو جائے گا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی، ایک نئی تخلیق؟ گویا کہ بہت محال معلوم ہوتا ہے، ناممکن ہے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو، خواہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو، اس کا تصور کر سکتے ہو، وہ بن جاؤ، تب بھی اللہ اٹھا لے گا۔
فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ، کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، تو پھر وہ آپ کے سامنے ذرا اپنے سرکوں کو مٹکائیں گے، سروں کو، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کب ہوگا ایسا بتائیے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریب ہی آئی ہوئی، تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا جب تم قبروں میں ہوگے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہوگے، لیکن تم چلے آؤ گے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، بحمدہ، اس کی حمد کرتے ہوئے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ، دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم برزخ جو ہے یہ بھی کچھ تھوڑا سا ہی عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اب یہ عبادی کون ہے؟ اہل ایمان، بجائے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے قل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، وہ بات کیا کریں عمدہ، ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان لوگوں کے آباء و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں، عقائد ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کی حمیت ہے، ان کی غیرت ہے، عوام میں جہالت ہے، ان کے چودھریوں میں اپنے مفادات، اپنی حیثیت، اس کا احساس ہے، لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو داعی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، داعی کہیں مشتعل نہ ہو۔ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان ہاتھا پائی شروع کرا دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اور ان یشاء یعذبکم، چاہے گا تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے، نہیں، یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے، ذاتی ہے، ہز اون چوائس۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے، آخری دور ہے مکے کا اور خبریں پہنچ چکی ہیں اور یہ صورت بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں، یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس بحث میں تم نہ پڑو، اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی، جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الاپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، ٹھیک ہے وہ ہے افضل، لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو، حضور کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، ہے افضل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس افضلیت کا اس طریقے کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ، مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو، یونس وہ ہیں رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے، پکڑ ہوئی ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اب یہ عبادی کون ہے؟ اہل ایمان، بجائے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے قل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، وہ بات کیا کریں عمدہ، ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان لوگوں کے آباء و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں، عقائد ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کی حمیت ہے، ان کی غیرت ہے، عوام میں جہالت ہے، ان کے چودھریوں میں اپنے مفادات، اپنی حیثیت، اس کا احساس ہے، لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو داعی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، داعی کہیں مشتعل نہ ہو۔ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان ہاتھا پائی شروع کرا دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اور ان یشاء یعذبکم، چاہے گا تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے، نہیں، یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے، ذاتی ہے،
his own choice. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے. اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے، آخری دور ہے مکے کا اور خبریں پہنچ چکی ہیں اور یہ صورت ہی بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں، یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس بحث میں تم نہ پڑھو. اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الاپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی. ٹھیک ہے وہ ہے افضل، لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو. حضور کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. ہے افضل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس افضلیت کا اس طریقے کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ، مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو. یونس وہ ہیں رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے، پکڑ ہوئی ہے، اور کسی کا معاملہ نہیں. یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، اس لیے کہ اس بات میں مت پڑھو. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض نبیاء پر فضیلت دی ہے، بس اصولی بات ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اب یہاں دیکھیے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی. ہم ان انبیاء اور رسل کے جو عظمتیں ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، ان کے اعتراف میں، ان کے اعلان میں ہمیں کوئی باک نہیں، ہمیں کوئی جھجک نہیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی کار مختار وہ بھی ہیں. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا. اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں. پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، من گھڑت، لیکن پکارے جانے والے انبیاء، اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. لیکن اس عالم امر میں، اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں؟ ہم کئی دفعہ دیکھا ہے انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں. قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے، ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا سامان بن گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا. لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں. یہ وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں. فرشتے ہیں، طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں، پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، پھر مقربین بارگاہ ہیں، پھر وہ جو ہے ملائے اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ملائکہ مقربین ہیں. تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے، اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب اللہ کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر. بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھیں اور قرب ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل، یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب. اس آیت کو جوڑ لیجئے گا چونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کہف. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آج کل جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں، نیوکلیئر وار ہو، اور کسی میں وہ چھڑ سکتی ہے. لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ احادیث کے اندر خبریں ہیں، جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کہف کے اندر صراحت کے ساتھ. کوئی بستی ایسی نہیں ہے، قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا. اور معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، طے شدہ ہیں، وہ آنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے.
وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں۔ اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حصی نشانی، کوئی معجزہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے۔ وما منعنا، نہیں روکا ہم کو اس سے کہ ان نرسل بالآیات، کہ ہم وہ معجزات دکھائیں، الا ان کذب بها الاولون، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو۔ نہ تو سمود کو جو ہم نے ناقہ دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لایا، نہ عیسیٰ کو جو آخری معجزے ہم نے دے دیے، زندہ جانور پیدا کر دینا، گارے سے بنانا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے، اور مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے، اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ لیکن کوئی مانا ان کذب بها الاولون، پہلوں نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا، جھٹلایا۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمود کو، قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی، فظلموا بها، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات، نشانیاں، مگر صرف خبردار کرنے کے لیے۔ وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم اپنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اسی طریقے سے اب یہ مسائل گنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے بند کر دیے ہیں، اور حضور کے بارے میں طے کر دیا کہ وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے جس طرح کا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جس شب معراج کا، وما جعلنا الرؤیا التي، رؤیا یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے، جیسے رؤیت بصری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو رؤیت ہی ہے، تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا، التي اریناک، جو آپ کو دکھایا ہم نے، الا فتنۃ للناس، وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا کہ اب بالکل ہی ان کا دماغ چل گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہت خوش ہوئے تھے مشرکین مکہ، بہت خوش ہوئے، چلو جی چلیے اب ہماری مشکل حل ہو گئی، اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے، واقعتاً محمد کا دماغ چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں، اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا۔ اب یہ بات ناقابل قیاس، کیسے انسان سمجھے، گمان نہیں کر سکتا۔ آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو آپ کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ کہ آج سے آپ 1400 برس پہلے کے انسان کے بارے میں سوچئے، اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے 15 دن لگتے تھے، تو کیسے وہ گئے بھی اور آ بھی گئے رات ہی رات کے اندر۔ بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس، ابو بکر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں۔ ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا، کیا واقعی کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں ملوا دیتے ہیں، ان سے کہلوا دیتے ہیں، چلو صحیح، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ختم۔ اس دن سے صدیق کا لقب، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس، تو وہ آسمان تک ہو کے آ گئے تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ وشجرة الملعونة في القرآن، اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی۔ درخت کیسا ہوگا؟ آگ کے اندر درخت، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب یہ زقوم کا یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا کہ جو فزیکل لاز ہے وہ اور ہوں گے، مختلف ہوں گے، اس آگ کی نوعیت اور ہے، وہ آگ یہ نہیں ہے، وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا بشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور جس قرآن مجید میں جس ملعون شجر کا ذکر ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، کہ یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، الله الله